شریف پر جلوہ فرما علماء باوقار جملہ حاضرین کرام و سامعین محترم پردہ نشین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم، إياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواه مسلم۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، قصر باطل ہلے جس کی للکار سے، قصر باطل ہلے جس کی للکار سے، اس شہ شیر سنت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر، سننے سنانے سے قبل، آئے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں پورا مجمع درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں جلسہ ہاضہ کے تمام کارکنان اور ذمہ داران، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور پیغام حق آپ تک پہنچانے کے لیے علماء حق کو مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ نورانی جلسے کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور یہاں سے نشر ہونے والے تمام پیغامات پر ہمیں سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ نورانی اجلاس آل انڈیا تحریک
جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ شاہ جہاں پور کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی بعنوان تحفظ ایمان کانفرنس کا انعقاد ہے۔ سالہ سال اور برسہ برس سے یہ نورانی اجلاس منعقد ہوتا رہا ہے، اور اس سال بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ عاشق اعلی حضرت مرید حضور سرکار مفتی اعظم ہند محب حضور تاج الشریعہ فدائے سرکار شیر بیش اہل سنت و دیوان حضور سرکار مشاہد ملت محترم المقام حضرت حافظ و قاری محمد فراست صاحب قبلہ نوری، ان کی محنت و مشقت اور سنیت کی درد اور مسلک اعلی حضرت کی ترویج و ارشاد، دینی تسلط، عقیدے کی پختگی کے حوالے سے اس جلسے کا وہ اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے اور ان کے سایہ کو دراز فرمائے۔ ان کے ساتھ تمام ذمہ داران، محبین، مخیرین، معاونین سب قابل مبارکباد۔ آج کے اس جلسے کی زینت اور سرپرستی جن کی ہے وہ چشم و چراغ خاندان واحدیت، گلے گلزار واحدیت، آل رسول، جنت نشاں آستان، مرکز عقیدت، سرزمین بلگرام شریف سے تشریف لانے والے شہزادہ رسول حضرت سید پیر طریقت حضور سید رضوان ملت صاحب قبلہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضور والا کے چہرے کی زیارت سے ہم اپنے آپ کو مشرف کریں گے اور ان کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں گے، اور مبلغ مسلک اعلی حضرت، ناشر حق و صداقت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، جن کے نورانی اور حقانی بیانات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ تمامی حضرات کے روبرو حاضر ہوں۔ ہم سے پیشتر شاعر اہل سنت مداح رسول جناب محمد فہیم اختر صاحب قبلہ بڑے پاکیزہ انداز میں اور بہت سنجیدہ انداز میں ناشریف پڑھنے کا جیسا حق ہے الحمدللہ انہوں نے اس طریقے سے پڑھا، اور اپنے اشعار کے ذریعہ انہوں نے مسلک اعلی حضرت کا پیغام، حق و صداقت کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ان کی آواز میں اور مضبوطی عطا فرمائے اور انہیں اور ترقی عطا فرمائے۔ ایک بار اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے دو شعر سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلی حضرت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت
حضور سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز اپنے نبی کی شان میں جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو آپ یوں رقم تراز ہیں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ کسی حضرت کا شعر نہیں، سرکار اعلی حضرت کا شعر ہے. وہ سرکار اعلی حضرت جب آپ نبی کی نعت لکھتے تو دنیا کی تمنا نہیں ہوتی، کسی جاہو حشمت کی تمنا نہیں ہوتی، آپ کی تمنا صرف یہی ہوتی کہ میں نعت لکھ رہا ہوں بارگاہ رسول میں، میرا یہ لکھنا قبول ہو جائے. آپ جب نعت لکھتے تو مدینے کی فضائیں، مدینے کی ہوائیں، مدینے کی گلیاں، گنبد خضرا سرکار اعلی حضرت کے ذہن و فکر میں ہوتا تھا، آپ کے قلب و جگر میں ہوتا تھا. نبی کی محبت اور نبی کا عشق اپنے دل میں بٹھا کر امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نبی کی نعت لکھتے ہیں. بلکہ حق تو یہ ہے اعلی حضرت کا قلم اور اعلی حضرت کا بدن، اعلی حضرت کا جسم وہ رہتا بریلی شریف میں تھا، لیکن اعلی حضرت کی روح اور اعلی حضرت کا قلب اور اعلی حضرت کا ذہن و دماغ وہ مدینہ شریف میں رہتا اور گنبد خضرا کا طواف کرتا. نبی کے جلووں کا دیدار کر کے اعلی حضرت سرکار نبی کی نعت لکھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. کہہ دو سبحان اللہ. سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ. ایک ہاتھ ہمارا ہے، ایک ہاتھ آپ کا ہے، ایک ہاتھ ان بچوں کا ہے، ایک ہاتھ ان بزرگوں کا ہے، ایک ہاتھ ان مشائخ کا ہے، ایک ہاتھ ان علماء کا ہے، ایک ہاتھ ان حفاظ کرام کا ہے. لیکن سبحان اللہ ایک ہاتھ مدینے کے تاجدار احمد مختار آمینہ کے لال مکی سرکار کا ہے. میرے آقا کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کے دستے کرم کی شان ہے، میرے آقا کے گورے گورے ہاتھوں کی شان ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ فرما رہا ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے سبحان اللہ کہ اگر میرے آقا اپنی مٹھی میں کنکریوں کو اٹھائیں اور کفار مکہ پر ڈال دیں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ اے مصطفیٰ یہ کنکری تم نے نہیں پھینکی بلکہ یہ کنکری خدا نے پھینکی ہے. میرے آقا کا ہاتھ وہی ہاتھ ہے. اعلیٰ حضرت اختیار مصطفیٰ کو بیان فرما رہے ہیں. مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں. تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے آقا کا وہی گورا گورا ہاتھ ہے، وہی نورانی ہاتھ ہے، وہی چمکدار ہاتھ ہے، وہی دستے کرم ہے، وہی ید مبارک ہے کہ اگر میرے آقا اپنے خالی ہاتھ کو اپنے خالی ہاتھ کو سرکار ابو ہریرہ کے خالی جھولی میں ڈال دیں، حضرت ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لے تو مصطفیٰ کے خالی ہاتھ کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کو قوت حافظہ کی دولت مل جائے. میرے آقا کا وہی نورانی ہاتھ اور چمکدار ہاتھ ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو کسی کے سر پہ پھیر دے اور سر پہ بال نہ ہو تو اللہ مصطفیٰ کے دستے کرم کی وجہ سے اس کے سر پہ بال اگا دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کا وہی نورانی ہاتھ ہے کہ اگر میرے آقا اپنے اسی دستے کرم سے اگر کھجور کی ایک شاخ کو اپنے صحابی کو دے دے تو کھجور کی وہ شاخ تلوار کا کام کرنے لگتی ہے. مجھے کہنے دیا جائے دنیا کا ہاتھ اور ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اور ہے، دنیا کا ہاتھ اور ہے، آمنہ کے لال کا ہاتھ اور ہے،
تب کسی کو کچھ دیتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آیا ہے, اگر کوئی بھکاری آیا ہے, اگر آپ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس خزانہ ہوگا, آپ کے جیب میں پیسہ ہوگا, آپ کے جیب میں روپیہ ہوگا, آپ کے پاس میں دولت ہوگی, آپ کے پاس جائیداد ہوگی, تب اسے آپ اپنے ہاتھ سے دیں گے. لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ خالی ہے, لیکن اگر نوازنے پہ آتے ہیں تو ابو ہریرہ کو قوت حافظہ دے رہے ہیں, اپنے غلام کو لکڑی کی تلوار دے رہے ہیں, حضرت قتادہ کو آنکھ روشن کر رہے ہیں. تو کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی یہ بولی بولے, ہے لب عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگریزے پاتے ہیں شیری مکالی ہاتھ میں, اور مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلیٰ حضرت شیر رضویت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. لب عیسیٰ, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا لب, یعنی آپ اگر پھونک مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. کہہ دو سبحان اللہ. ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لب کو ہلا دیں, اپنے دہنے اقدس سے فرما دیں تم باذن اللہ, کہ اللہ کے حکم سے تو اٹھ جا, یعنی زندہ ہو جا. تو حضرت عیسیٰ کے لب ہلانے سے مردہ زندہ ہو جائے. لیکن اس سے کہیں زیادہ نرالا کام آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کا ہے. ہے لب عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں, اور سنگ ریزے پاتے ہیں. سنگ ریزے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر کو, چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں کو سنگ ریزے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مکالی ہاتھ میں. چھوٹے چھوٹے پتھر اگر ابو جہل کے مٹھی میں بند ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پتھر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں, نبی کی تعظیم کرتے ہیں, نبی کی تکریم کرتے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ کا کمال ہے کہ آپ اپنے ہونٹ کو ہلائیں تو جا اللہ بخش دے اور مردہ زندہ ہو جائے. لیکن یہ مصطفیٰ کا کمال ہے, اگر چھوٹے پتھر نبی کے نورانی چہرے کو دیکھ لیں تو گرچہ ابو لہب کے ہاتھ میں ہو, ابو جہل کے ہاتھ میں ہو, وہ چھوٹے چھوٹے پتھر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں, مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہے ہیں, مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں. ہے لب عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مکالی. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ان اشعار میں کئی واقعات کی جانب اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کئی معجزات کی جانب اشارہ فرمایا. یہ میرے آقا کی شان ہے. 14ویں صدی ہجری میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر, آپ کی شان پر, آپ کی رفعت پر اور آپ کے ناموس اور عزت و عظمت پر جب حملہ کیا جانے لگا, طرح طرح سے شریعت مطہرہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا. فتینوں نے, ابلیس کی اولادوں نے. تو اعلیٰ حضرت سرکار 14ویں صدی ہجری میں آپ نے اپنے قلم کو لوہے کی تلوار بنایا اور حسینی رنگ دکھا کر اعلیٰ حضرت سرکار نے تمام طرح کے اٹھنے والے فتنوں کو, چاہے وہ
ہو، وہابیوں کا فتنہ ہو یا دیوبندیوں کا فتنہ ہو یا نجدیوں کا فتنہ ہو یا قادیانیوں کا فتنہ ہو یا رافضیوں کا فتنہ ہو یا شیعوں کا فتنہ ہو یا غیر مقلدیت کا فتنہ ہو یا بد مذہبیت کا فتنہ ہو یا لاطینیت کا فتنہ ہو یا ملحدیت کا فتنہ ہو، اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی کی سرزمین سے اپنے قلم کو حسینی تلوار بنا کر دنیا والوں کو بتا دیا، اگر میدان کربلا میں حسین نے لوہے کی تلوار چلا کے نبی کی شریعت کی حفاظت کی ہے تو احمد رضا بریلی کی سرزمین پر اپنے قلم کو لوہے کی تلوار بنا کر مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرا دے گا، ناموس رسالت کی حفاظت کرے گا، عظمت رسول کی صیانت فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل کے رضا ہے خنجر ہے خوخار فرق بھار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر۔ وہ شان امام اہل سنت کی، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی تو محبت سے کہہ دو سبحان، پیچھے والے بھی بول دو سبحان، آپ بھی کچھ بولتے رہیں تاکہ سمجھ میں آئے، شاعر آئے یا خطیب آئے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں منصور بھائی کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیا قلب میں اور دل میں نبی کی عظمت صرف اعلیٰ حضرت نے ڈالی؟ نہیں، اس شعر کا یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ اس شعر سے یہ کسی کو بتایا جاتا ہے کہ دل میں نبی کی عظمت، سنیوں کے دلوں میں نبی کی عظمت صرف اعلیٰ حضرت نے ڈالی۔ اس شعر کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ چاہے جس سے پوچھ لیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عظمت مصطفیٰ دل میں صرف اعلیٰ حضرت نے ڈالی ہے، نہیں، بلکہ عظمت مصطفیٰ اپنے زمانے میں صحابہ کرام نے ڈالی، عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں اپنے زمانے میں تابعین کرام نے ڈالی، عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں اپنے زمانے میں مجتہدین کرام نے ڈالی، عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں اپنے زمانے میں فقہاء اسلام نے ڈالی، عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں اپنے زمانے میں علماء کرام نے ڈالی، عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام نے ڈالی۔ لیکن جب 14ویں صدی ہجری کا زمانہ آیا، ہر چہار جانب سے جب حملہ ہونے لگا، نبی کی عظمتوں پر، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جانے لگی، تو قسم خدا کی ہر چہار جانب سے ان فتنوں کا جس نے ڈنڈا شکن چبا دیا وہ بریلی کا امام اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ یہ دو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ چوئی کا وار ہے، یہ وار آر سے پار ہے۔ جب ایمان چھینا جا رہا تھا، عظمت مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا تھا، ناموس رسالت پر جب لوگ حملہ کر رہے تھے تو کسی اور نے نہیں پہرا دیا۔ 14ویں صدی ہجری میں وہ پہرا دینے والا نبی کا غلام، نبی کا عاشق، مجاہد سنیہ، مجدد دین و ملت، وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، تحفظ ایمان کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی بتائے کیا اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ڈالی؟ اگر محبت ڈالی ہے تو سب لوگ ایک زبان ہو کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت، نبی کی محبت اور ہمارے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔ ورنہ آج ہم یہاں بیٹھ کر آمنہ کلال کا ذکر جمیل سنتے، اس کی گارنٹی نہیں تھی۔ یہ احسان ہے بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت
اللہ عنہ کہ آج ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کر رہے ہیں اور اولیاء کرام سے ہماری سچی محبت اور ہمارا قلبی لگاؤ مضبوط ہے. یہ اعلی حضرت کا احسان ہے. مجھے بتایا جائے جب ترجمہ قرآن کے نام پر اشرف علی تھانوی نے غلط ترجمہ کر کے نبی کی عظمتوں سے کھیلنا چاہا تو اس کا تندہ شکن جواب کس نے دیا؟ اس کا تندہ شکن جواب کسی اور نے نہیں بلکہ اعلی حضرت سرکار نے کنز الایمان فی ترجمہ القرآن لکھ کر کے اعلی حضرت نے ایسے فتنوں کا جواب دیا کہ لوگ قرآن کی آیتوں کے پردوں میں قرآن کا غلط ترجمہ کر کے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے تھے، ہمارے دلوں سے عظمت مصطفیٰ نکالنا چاہتے تھے، الفت رسول کو باہر کرنا چاہتے تھے. ایسے نازک کھڑی میں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے کنز الایمان لکھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا. اور جب غلط فتاوے دے کر آیات قرآنیہ سے باطل و عاطل استدلال کر کے جب لوگ ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے تھے تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہید ایمان شریف کتاب لکھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا پرچم بلند کیا ہے اور عشق رسالت اور محبت رسول کا جام ہمیں پلاتے نظر آتے ہیں. یہ احسان بریلی کے تاجدار کا ہے. ہاں اور آگے بڑھو. سبحان اللہ. حملہ صرف نبی کی عظمت پہ نہیں تھا، حملہ صرف ناموس رسالت پہ نہیں تھا، حملہ صرف نبی کی رفعت پہ نہیں تھا، بلکہ حملہ اگر تھا تو صحابہ کی عظمت پر بھی تھا. حملہ اگر تھا حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر بھی تھا. حملہ اگر تھا شیخین کی افضلیت و اکرمیت پر بھی تھا. حملہ اگر تھا تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد پر بھی تھا. حملہ اگر تھا تو غوث اعظم کی لنگر شریف کے رحمی شریف پر بھی تھا. حملہ اگر تھا تو خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف پر بھی تھا. حملہ اگر تھا تو صابر کلیری کے عرس پاک پہ بھی تھا. حملہ اگر تھا تو مختوم سمنا کی چوچوی کی عظمت و کرامت پر بھی تھا. حملہ اگر تھا تو سید سالار مسعود قاضی برائچی کی عظمت و شہادت پر بھی تھا. حملہ اگر تھا تو وارث بیوہ کی عظمت و کرامت پر بھی تھا. حملہ سے ناموس رسالت پہ نہیں بلکہ حملہ اولیاء کرام کی عظمت پہ تھا، اولیاء کرام کی کرامت پہ تھا، اولیاء کرام کے عرس پہ تھا، چھٹی کا رحمی شریف پہ بھی تھا اور برحمی شریف پہ تھا. لیکن یہ احسان ہے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا کہ آپ نے ناموس رسالت پہ بھی پہرا دیا ہے، عظمت رسول کا پرچم بلند کیا ہے، اولیاء کرام کی عظمتوں کا ٹنکا بجایا ہے، اولیاء کرام کی عظمت و کرامت کا ثبوت آپ نے قرآن و سنت سے پیش کیا ہے. اسی لیے یہ سنی دیوانے جب مچلتے ہیں تو محبت میں پکارتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شان ہے اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں اور حضرت ذی وقار اعلی حضرت نے تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے دین کا تحفظ کیا، شریعت کا تحفظ کیا، نبی کے گستاخوں کا رد بلیغ کیا، اولیاء کے دشمنوں کا آپ نے رد بلیغ کیا. لیکن سبحان اللہ آپ نے شریعت مطہرہ کو، دین اسلام کو، پاکیزہ شریعت، وہ مذہب اسلام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر حضور سے نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب قبلہ ازہری،
حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب قبلہ ازہری خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، تحفظ ایمان کانفرنس ایمن زئی جلال نگر شاہجہان پور، تحفظ ایمان کانفرنس آمد حضور رضوان ملت، حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی صاحب قبلہ ازہری، حضرت علامہ مفتی عطا محمد صاحب قبلہ مشاہدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں ادب و احترام کے ساتھ۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد میں آپ کے کلمات حسنہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلی حضرت سرکار نے نبی کی عظمت اور اولیاء کرام کی عظمت اور رفعت کو ہمارے دلوں میں تو ڈالا ہے، تبھی تو ہم پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی عظمت کو اعلی حضرت نے ہمارے دلوں میں کبھی فتاوی رضویہ کے ذریعے ڈالا، کبھی ہدایت بخشش کے ذریعے ڈالا، اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے ڈالا، اور سبحان اللہ آپ نے اپنی ایک ایسی ٹیم تیار کی، اپنے تلامذہ کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے تلمید کی اور اپنے چاہنے والوں کی، سبحان اللہ کہ اعلی حضرت کی مشن کو لے کے، اعلی حضرت کے مسلک کو لے کے، اعلی حضرت کے مذہب کو لے کے، اعلی حضرت کی تحریر کو لے کے وہ جہاں جہاں گئے مسلک اعلی حضرت کا پرچم لہرایا، نگر نگر، شہر شہر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، ہر جگہ اعلی حضرت کے وہ خلفاء، اعلی حضرت کے وہ تلامذہ دنیا کے جس خطے میں گئے مسلک اعلی حضرت کا پرچم لہرا دیا۔ انہیں اعلی حضرت کے تلامذہ اور اعلی حضرت کے شاگردوں میں خلفاء سبحان اللہ جسے روحانی بیٹا کہا جاتا ہے، وہ آرام کر رہا ہے پیلی بھی شریف کی سرزمین پر، جسے زمانہ امام المناظرین غیظ المنافقین والمرتدین مظہر اعلی حضرت سرکار شیر بیش اہل سنت کے نام سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ سینکڑوں مناظرہ کر کے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا رنگون ہو یا بنگلہ ہو یا چاہے جہاں ہو، اعلی حضرت کا یہ شیر مظہر اعلی حضرت جہاں گئے مسلک اعلی حضرت کا پرچم آپ لے کر کے گئے، وہابیوں دیوبندیوں کو دندہ شکن جواب دیا اور آپ نے بتا دیا کہ سبحان اللہ نبی کی جس عظمت کو میرے پیر و مرشد اعلی حضرت نے بتایا ہے وہ صحیح ہے، اور اسی کا ماننے والا اللہ کا محبوب ہے، رسول کا محبوب ہے۔ آپ جہاں جاتے تھے تو ٹنکے کے چوٹ پر اعلی حضرت کا وہ شیر یہ اعلان کرتا تھا، سگہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سگہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔ ایسی ٹیم تیار کی حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ، حضور محدث اعظم پاکستان، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی، حضور شہر بیش اہل سنت، ایسے درجنوں تلامذہ اور خلفاء ہیں سبحان اللہ جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو لہرایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعلی حضرت سرکار نے تحریر کے ذریعہ، تقریر کے ذریعہ، اپنے قلم کے ذریعہ، اپنے تلامذہ خلفاء کے ذریعہ ہمارے دلوں میں نبی کی عظمتوں کو ڈال دیا ہے، تبھی تو غلام نبی یہ پڑھتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کہہ کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ رد وہابیہ جب کیجئے تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا آپ کو پہلا کلمہ نہیں یاد ہے؟ کیا آپ کو پہلا کلمہ نہیں یاد؟ آپ کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہے تو اگر سنی مسلمان ہیں تو کم سے کم پڑھا ضرور ہوگا ایک بار، یا تو استاذ کے ذریعہ
یا کم سے کم تقاریر میں علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا ہوگا. ہمارا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت تشریف فرما ہے, یہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے, یا آپ کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رد نہیں تو اور کیا ہے؟ تمام معبود کا رد کر رہے ہیں کہ ہمارا معبود کنکر و پتھر, چاند و سورج یہ سب نہیں ہے, شجر و حجر, شمس و قمر یہ ہمارے معبود نہیں ہے, ہم ان کو نہیں پوچھتے ہیں. نہیں ہے کوئی معبود. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کلمہ نے کیا تمام معبودان باطل کا رد نہیں کیا؟ تمام معبودان باطل کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا. تو سب سے پہلے جب ہمارا پہلا کلمہ ہے تو یہ پہلے کلمہ بتا رہا ہے پہلے تمام باطل معبودوں کا رد کرو, تمام باطل الہ کا رد کرو, تمام باطل معبودوں کا رد کرو. جب تم تمام باطل خداؤں کا رد کرو گے پھر کہو اللہ, پھر کہو اللہ, پھر کہو اللہ. جب ایسے اسلام لاؤ گے, ایسے کلمہ پڑھو گے تو قسم خدا کی مصطفیٰ تمہیں سینے سے لگائیں گے, تم محبوب رحمان بھی بنو گے اور تم محبوب سبحان اللہ محبوب رحمان. کہیں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور شیر سنت, فیضان حضور مشاہد ملت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. باطل کے رد میں, بد مذہبوں کی رد میں, بد مذہبوں کی رد میں, لا دینوں کے رد میں قرآن کی آیتیں, درجنوں آیات, درجنوں احادیث طیبہ مبارکہ اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ سبحان اللہ وہ رد کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے, رد کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے سورہ ابو لہب میں نبی کے گستاخ اور نبی کے دشمن ابو لہب کا رد کیا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. مجھے بتاؤ ابو لہب نبی کا دشمن تھا کہ نہیں, نبی کا باغی تھا کہ نہیں, نبی کا عدو تھا کہ نہیں؟ تو یہ پورا نوجوان کہے گا ہاں ابو لہب یہ نبی کا دشمن تھا, نبی کا غدار تھا, تو نبی کے دشمن کا رد تو قرآن میں اللہ نے سورہ ابو لہب میں کیا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ ایمان والوں کی شان بیان کرتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. مفہوم آیت کریمہ یہ ہے تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. تم ایمان والوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں گے یا وہ رسول کے دشمنوں سے محبت کریں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, اے مصطفیٰ تم کفاروں پر غلظت کرو, شدت کرو, ان کا رد کرو, ان پر سختی کرو. اللہ قرآن میں صحابہ کی صفت حسنہ کو بیان کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار والذین معه اشداء علی الکفار. نبی کے جو صحابہ ہیں, نبی کے جو ساتھی ہیں وہ کفاروں پر بڑے سخت ہیں, بڑے شدید ہیں, بڑے سختی کرنے والے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رد نہیں تو اور کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ میں نے ایک حدیث پاک کو بھی پڑھا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس حدیث پاک کو امام مسلم نے مقدمہ مسلم کے صفحہ نمبر 9 پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا, امام مسلم درج کرتے ہیں حدیث پاک کو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم بد مذہبوں سے دور رہو, ان کو اپنے سے دور رکھو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر, کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال.
یہی بات اگر علماء بیان کریں، فقہا بیان کریں، مفتیان کرام بیان کریں، خطبہ اسلام بیان کریں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر مسواک لگانا نبی کی سنت ہے، امامہ باندھنا نبی کی سنت ہے، جوتے میں داہنا پاؤں ڈالنا نبی کی سنت ہے، مسجد میں داہنا قدم رکھنا نبی کی سنت ہے، بایاں قدم نکالنا نبی کی سنت ہے، گھروں میں پہنچو سلام کرو نبی کی سنت ہے، مریض کی عیادت کرو نبی کی سنت ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بھی تو نبی کی سنت ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہو، اللہ کے دشمنوں رسول کے دشمنوں سے دور رہو، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا فرمانا ہے ایاکم و ایاہم، ان سے دور رہو، ان کو دور رکھو۔ اگر تمام سنت پہ عمل کر رہے ہو تو اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ تمہیں اس سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تمہارا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب آپ طریقہ مثبت کو لے کے چلو، طریقہ منفی کو لے کے چلو۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے واسطے اور دشمنی ہو تو اللہ کے واسطے۔ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو اس لیے محبت کریں کہ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری محبت غوث پاک سے ہے، خواجہ اجمیر سے ہے، صابر کلیری سے ہے، وارث دیوا سے ہے، مخدوم کی چھوچا سے ہے، تاجدار بلگرام سے ہے، تاجدار مسولی سے ہے، تاجدار کالپی سے ہے، تاجدار کالپی سے ہے، اور سبحان اللہ سید سالار مسعود غازی سے ہے، حضور اعلیٰ حضرت سے ہے، زیر بیش اہل سنت سے ہے۔ ان بزرگوں سے اس لیے محبت ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ کے محبوب ہیں، اور ہماری عداوت اور دشمنی ابو جہل سے ہے، عتبہ سے ہے، شیبہ سے ہے، ابو لہب سے ہے، کفاروں سے ہے، وہابیوں سے ہے، دیوبندیوں سے ہے، اس لیے کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، نبی کے غدار ہیں، نبی کے دشمن ہیں، نبی کی عظمتوں سے کھیلنے والے ہیں، نبی کی رفعت سے کھیلنے والے ہیں۔ اس لیے ہماری ان سے بغض ہے، ہماری ان سے عداوت ہے، ہماری ان سے دشمنی ہے۔ جس نے دونوں طریقے کو لیا، اللہ کے محبوبوں سے محبت کرے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور وہی سچا پکا سنی مسلمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ بس 2 منٹ کی بات سن لیجئے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرت آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بہت اہم بات ہے، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، آج یہ نعرہ دیا جاتا ہے، میں ہیڈ لائن لگا رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ بیان کریں گے۔ ضرورت ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ کہتے ہیں، آئی ایم گریجویٹ، ہم سند یافتہ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ہولڈر ڈگری ہیں، بولے ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ یہ کہو گے ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں تو تمہیں بتانا پڑے گا تم کس جماعت سے، اور اسی کو صلح کلی کہتے ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن آج میں مصطفیٰ کے حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو یہ کہے ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، تو سمجھ جاؤ وہ کون سے فرقے سے ہے، وہ کون سے پارٹی سے ہے، تمہیں بتانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، میں تو یہ جانتا ہوں صحابہ جنتی پارٹی سے ہیں، تابعین جنتی فرقے سے ہیں، سبحان اللہ، اولیاء کرام یہ فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ جب تم کسی فرقے سے نہیں ہو تو بتاؤ کون سے فرقے سے ہو، تم صلح کلی سے ہو۔ آؤ سنو مصطفیٰ کی حدیث ہے، اس حدیث پاک کو صاحب ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں بیان فرمایا، باب افتراق الامم میں اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد سجستانی نے اپنے ابو داؤد شریف میں بیان فرمایا، کتاب السنہ میں اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو حضرت صاحب مشکات نے بیان
بیان فرمایا باب الاعتصام والسنہ میں حدیث پاک کو سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ تفترق امتی 73 ملتا كلهم في النار الا واحدا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. وفي روایت هم الجماعہ. اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے ستفترق امتی على 73 امتا كلهم في النار الا ملتا واحدا. کہہ دو جی سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا فرمان ہے, حدیث رسول پیش کر رہا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں؟ 73. ایک زبان ہو کر کے بول دو کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 73 میں تو بٹ جائے گی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کلہم فی النار, سب فرقے والے جہنم میں جائیں گے الا ملتا واحدا. وفی روایت الا واحدا, مگر ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. کہاں گئے تعلیم یافتہ لوگ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ فرماتے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں, ایک فرقہ جنتی ہوگا. سبحان اللہ. پھر صحابہ کرام نے اس مسئلہ کو بھی پردے میں نہیں رکھا, پوچھ لیا یا رسول اللہ جب آپ نے فرما دیا کہ سب جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, ایک فرقہ جنتی ہے, تو یا رسول اللہ بتا دیں وہ ہے کون؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ ہے ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے, وہی فرقہ جنتی ہے اور اسی فرقے کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا, باقی تمام فرقے وہ جہنم میں ڈال. اب آپ بتائیے 73 فرقوں میں 72 جہنم میں گئے. کہاں گئے؟ 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنم اور ایک فرقہ جنت میں. جو یہ کہہ رہا ہے ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں, ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں, ہمارا کسی فرقے سے لینا دینا نہیں, تو وہ مجھے بتائے جب تو کسی فرقے سے نہیں ہے تو گویا جنتی فرقے سے بھی نہیں ہے, فرقہ ناجیہ سے بھی نہیں ہے, اور فرقہ جہنمیہ سے بھی نہیں ہے, پھر آخر فرقہ ناریہ سے بھی نہیں ہے, پھر آخر تو کون سے فرقے سے ہے؟ یہی صلح کلیت ہے. ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے, ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. ہم کسی فرقے سے نہیں ہے. جو یہ کہے وہ حدیث رسول کا منکر ہے, حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ایک فرقہ جنتی ہوگا. وہ فرقہ وہ ہے جس پر میرے آقا چلے ہوں, جو میرے آقا کا طریقہ ہے, صحابہ کرام کا طریقہ ہے. میں بڑے جو ہے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ وہابی دیوبندی یہ وہ فرقہ ہے جو نہ صحابہ کے طریقے پر ہے, نہ کامل طور سے نبی کی شریعت و مذہب پر ہے. اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا نبی گنہگاروں کی بخشش نہیں کروا سکتے, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا نبی کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. سبحان اللہ. صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی بخشش نہیں کرا سکتے, صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. تو جب صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو جو صحابہ کے عقیدے پہ نہیں, صحابہ کے مسلک پہ نہیں, صحابہ کے طریقے پر نہیں, وہ جنتی فرقہ نہیں ہے, وہ جہنمی فرقہ ہے. جنتی فرقہ اگر اس زمانے میں کوئی فرقہ ہے, کوئی مسلک و مذہب ہے تو اسی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. وہی مسلک اعلی حضرت ہے جو اس فرقے میں رہا, اس جماعت میں رہا, دنیا میں بھی کامیاب ہے, قبر میں بھی کامیاب ہے, میدان محشر میں بھی کامیاب ہے. مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت کے ایک شعر میں سن لو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور تحفظ ایمان کانفرنس کے اس پرچم تلے اللہ تبارک و تعالی جتنے تیرے نبی کے غلام بیٹھے ہیں مولا تو سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. ہم سب کو نبی کی محبت میں زندگی، نبی کی غلامی میں موت نصیب فرما. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، مشرب شیر بے شیر اہل سنت پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سگہوں میں